السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. آپ بہت دنوں بعد آئے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ آپ کا چہرہ اداس لگ رہا ہے. کیا کوئی ٹینشن ہے؟ کیا کہوں بہن، یہ موبائل ہے نا، اسی کا ٹینشن ہے. سارے فساد کی جڑ یہی ہے. آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے ہوں یا بڑے، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس موبائل نے انسان کو ایک جگہ بٹھا تو دیا، لیکن رشتوں سے دور کر دیا. پہلے سب گھر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. کیا سہانے دن تھے. اب سب اپنے اپنے موبائل اور کاموں میں مست ہیں. مائیں بچوں کو موبائل دے کر چپ کراتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ اس سے بچے کی صحت اور اخلاق پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اور نوجوانوں کا حال بھی بہت برا ہے. رات دن موبائل، سوشل میڈیا، غیر ضروری ویڈیوز اور گیمز میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے نماز، تلاوت اور والدین کی خدمت میں کوتاہیاں ہو رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے گھر کے حالات کیا کہوں، ایک بولوں تو کم، دو بولوں تو زیادہ. ہم بڑے ہو کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی زبان 1 فٹ لمبی ہوتی ہے. اگر ہم ایک بولیں تو ہمیں 4 سنا دیتے ہیں. اس موبائل کی وجہ سے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین کے حقوق، میاں بیوی کا رشتہ اور ان کے حقوق سب ختم ہو رہے ہیں. میرے گھر کا حال کیا بتاؤں بہن. روزانہ بیٹا اور بہو کی لڑائیاں اور چڑچڑ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہاں صحیح بات ہے بہن. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بیوی اور شوہر کا بنا. یہ معمولی رشتہ نہیں، یہ جنت سے اترا ہوا رشتہ ہے. اب اسی رشتے کی حق تلفی ہو رہی ہے. میاں بیوی کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہے ہیں. اس کی مین وجہ عورتوں کا گھر سے نکلنا اور پیسے کمانا ہے. اس چکر میں نہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی جا رہی ہیں اور نہ بچوں کی صحیح تربیت ہو رہی ہے. مغرب کا وقت ہو گیا، میں جا رہی ہوں بہن، پھر ملیں گے. آپ سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اللہ ہمارے گھر میں سکون عطا فرمائے. آمین. پھر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میری بھی دعا کا وقت ہو چکا ہے. یا اللہ، یا پروردگار، تو میری دعا قبول کر لے. میرے بچے کی روزی میں برکت دے دے. اس کو ترقی دے دے میرے مولا. اس کی ترقی تیرے مرضی پر منحصر ہے میرے مولا. اے پروردگار، اسے دنیا کی ہر دوڑ میں کامیابی عطا فرما. اسے ہر حال میں خوش رکھنا میرے معبود. اس کے ہر خواب کو پورے کرنا میرے مولا. اسے صحت یاب رکھنا میرے معبود. میری دعا قبول کر لے. آمین. اس وقت کون آیا ہوگا؟ وعلیکم السلام. لائبہ، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. بیٹا مجھے بھی ایک گلاس چائے پلا دو. ابا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور آپ کی طرح میں بھی کام کر کے تھکی ہاری آئی ہوں. آپ خود پانی لے کر پی سکتے ہیں. آفس میں آفس کی ٹینشن، گھر آنے پر بھی سکون نہیں. آپ لوگ جھگڑیے مت، میں بنا کر لاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے چائے. آپ بیٹھیے، اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک مت کیجیے. اور آپ ابھی فیصلہ کیجیے. میں ان ذمہ داریوں سے تھک گئی ہوں. یا تو اس گھر میں رہوں گی یا آپ کے ماں باپ. ٹھیک ہے، تم جو چاہو گے وہی ہوگا. بس مجھے تمہاری خوشی پیاری ہے. میں ان دونوں کا کہیں اور انتظام کر دوں گا. بس تم خوش رہو. ہماری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے. آؤ فاطمہ، چلو چلتے ہیں. اس گھر میں رہ کر کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن جائیں گے کہاں احمد کے ابو؟
सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब न करो फातिमा, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। ये क्या हो गया अहमद के अब्बू, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी होगा। घर चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है, दवाई घर भूल आई हूँ। बहू तो बहू, जब बेटा ही हमारा न रहा तो हमें वापस जाकर क्या करना है? आओ यहाँ बैठते हैं। ठंड भी बहुत हो रही है, तुम्हें ठंडी लग रही होगी, ये लो और लो। सुबह का वक्त। फातिमा उठ जाओ, अब हमें जाना भी है, मैं चाय लेकर आता हूँ। फातिमा उठ जाओ फातिमा, तुम्हें दवाई भी तो खानी है। फातिमा फातिमा उठ जाओ फातिमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती फातिमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती फातिमा, उठ जाओ फातिमा। हटो हटो, खाली करो, कितनी बार बोला है यहाँ पर नहीं सोना। चलो चलो, अपना सामान हटाओ यहाँ से और निकलो। हाथ मत लगाओ इसे, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ आज, एक यही तो बचा है, एक यही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं इस दुनिया से हार गया, मैं अपनी औलाद से हार गया, जिसे गोदी में उठाया, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे हर दुख से बचाया, आज उसी ने कहा बाबा आप कुछ काम के न रहे, आज उसी ने कहा बाबा आप सिर्फ एक बोझ है, बोझ, मैं बोझ बन गया। आज उसी ने कहा बाबा आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, जिस घर की एक एक ईंट को मैंने अपने खून पसीने से रखी थी, आज उसी घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, जिससे मोहब्बत की, जिसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज उसी के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं। अब मुझे कोई नहीं जानता, अब मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे सिर्फ जिंदा रहने की सजा मिल रही है। अब मैं एक जल्दी फिरती लाश हूँ जो बस मिट्टी में मिलने का इंतजार कर रही है, एक बेकार। कोई है जो मुझे अपना कहे, कोई है जो इस बेसहारे को सहारा दे, कोई है जो इस बेघर को घर दे, कोई है जो हम बुजुर्गों को बोझ ना समझे, बोझ ना समझे। ये कहानी सिर्फ एक घर की ही नहीं बल्कि हमारे माशरे का आईना है। वो वालिदैन जिन्होंने हमें बोलना, चलना और जीना सिखाया, आज वही बोझ समझे जाने लगे। याद रखिए, वालिदैन के आंसू खामोश होते हैं मगर उनकी आह अर्श तक पहुंच जाती है। वक्त रहते संभल जाइए क्योंकि पछतावा हमेशा देर से आता है। वबिलवालिदैन इहसाना, वबिलवालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर तुम्हारी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, औ खिलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, फला तकुल लहुमा उफ, फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा, तो इनके आगे उफ उफ तक ना कहना और ना ही उन्हें झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ अदब व एहतिराम से पेश आना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़िल्ली मिनर रहमा, और उनके सामने आजिज़ी से मोहब्बत के साथ रहम का बाजू झुकाए रखना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करना कि ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने
مجھ پر رحم فرمایا. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاکم اللہ خیرا. حاصل کرنے والے 278 نمبر ہیں ان کے. یہ ہے 303 نمبر ضیاء انگلش میڈیم اسکول کنڈلور. ان میں جتنے حضرات مشارکین تھے وہ سب آ کر کے حضرت مولانا سے اپنا انعام حاصل کریں. بڑی محنتوں اور بڑی جدوجہد کی ہے ان تمام مشارکین نے اور ان کے اسکول کے ذمہ دار بڑے قابل مبارکباد ہیں. جو حضرات نمبر پر آئیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, جو نہیں آئے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. اور اسی طرح جن طلباء نے قرات پڑھی ہے آج کے اس مبارک محفل میں وہ تمام بچے